السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی اور اس پر اپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائی، مگر اس نے کفران نعمت کیا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا، اس سے بغاوت کی، اس کے سامنے تکبر اور غرور کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے لباس نعمت چھین لیا اور اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس کے بعد اس کے پیروکاروں کا ذکر ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، انہوں نے اسی کا گروہ قرار دیا اور ذلت اور رسوائی کا توق ان کے گلوں میں پہنا دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار انبیاء، رسول اور سلاطین کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ کروں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابلیس لائن کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت حسین بنایا، اس کو شرافت بزرگی عطا کی اور اسے زمین اور آسمان دنیا پر بادشاہت بخشی، اس کے علاوہ جنت کی حفاظت اور دربانی کے اعزاز سے بھی نوازا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا اور اپنے ماتحتوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان میں بدل دیا اور اس کی شکل کو بگاڑ دیا، اس سے تمام اعزازات چھین لیے اور اس پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم کرا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کے غضب سے اور ایسے اعمال سے جو اس کے غضب کا سبب بنے، اور عطایا نعمت کے بعد اس کے چھین جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان کی شیطانیت، اس کا غرور اور تکبر بیان کرنے سے پہلے ہم ابلیس پر ہونے والے انعام و اکرام کا ذکر کریں گے، پھر اس کی حکومت میں ہونے والے واقعات اور حوادث، اور پھر اس کی حکومت اور سلطنت کے زوال کا سبب بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر امور کا بھی اجمالاً ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابلیس فرشتہ تھا یا جن، اس میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ابن جریح بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ابلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھا اور اس کا قبیلہ برتر اور اعلیٰ اور سب سے معزز تھا، وہ جنت کے باغات کا نگران تھا اور آسمان دنیا اور زمین پر اس کی بادشاہ تھی۔ ایک اور روایت میں ابن عباس نے فرمایا فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے، فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے، یعنی جنات جو ہیں ان میں بھی کچھ معزز لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور ابلیس اسی قبیلے سے تھا، یعنی کہ جو ابلیس ہے وہ بیسیکلی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، وہ جنات میں سے ہے۔ ابلیس آسمان اور زمین کے درمیان کا ناظم اور نگران تھا۔ ابو مالک اور ابو صالح رحمہ اللہ علیہ ابن عباس اور مرہ حمدانی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو آسمانی دنیا پر مقرر کیا گیا اور اس کا تعلق فرشتوں کے ایک گروہ میں سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے محافظ و نگران تھے، اور ابلیس میں اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنت کا محافظ و نگران تھا۔ زہاق بن مسہم رحمہ اللہ علیہ اللہ کے اس فرمان فسجدوا الا ابلیس قال من الجن، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب میں معزز اور محترم تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہشت کے باغ پر نگران بھی تھا اور اسے آسمانی دنیا میں کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ ایک دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جسے جن کہا جاتا ہے ابلیس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور آسمان اور زمین کے درمیان کا وہ نگران تھا، بس اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے کر شیطان میں بدل دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دفعہ ذکر کیا کہ ہم نے جنات کی پیدائش آگ سے کی، تو ابلیس بھی ان میں سے تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آسمان پر کیا کر رہا تھا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے ایک مخلوق پیدا کی جو کہ جنات میں ہے، اور انہوں نے زمین پر بہت زیادہ فتنہ فساد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، تو ابلیس نے بھی فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم نسلوں کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو فرشتوں کے ساتھ آسمان پر جگہ دی اور برتری بھی دی، لیکن ایز اے جینڈر اور جنریشن وہ جنوں میں سے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ابلیس کی ناشکری دعویٰ الوہیت اور تکبر کس وجہ سے تھا۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے وَمَن یقل منہم انی الہ من دونی، اور جو ان میں سے کوئی کہتے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں۔ اس کی تفسیر میں فرشتوں میں سے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو وہ ابلیس، اس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی، یعنی فرشتوں نے تو ایسی بات نہیں کی، یہ تو ابلیس ہی ہے جو لوگوں کو ایسی دعوتیں دیتا ہے، اور یہ آیت ابلیس کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا سبب ابلیس کا وہ قول ہے جو اس نے کہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اسے دھتکار دیا اور اس کے متعلق فرمایا فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ معمر بھی حضرت قتادہ سے اس آیت کے بارے میں یہی نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت ابلیس کے بارے میں خاص ہے۔ ابلیس کی گمراہی اور دعویٰ ربوبیت کا اصل جو سبب تھا وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لوح سے پیدا کیا گیا تھا، یہ لوح شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ
जन्नत के पहरेदारों में से एक पहरेदार था। इसके अलावा बाकी तमाम फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और जुन्नात का जिक्र कुरान पाक में है। मारिज मिन नार, जुन्नात को आग की लपट से पैदा किया गया, जबकि इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया गया। तो बात यह है कि आगाज में ज़मीन पर जिन्नात ही रहते थे, उन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और एक दूसरे को कत्ल किया। बस अल्लाह ताला ने इनकी सरकोबी के लिए इबलीस को फरिश्तों के एक लश्कर के साथ भेजा और ये वही लश्कर था जिसे जिन कहा जाता है। बस इबलीस और इनके लश्करों ने इनसे जंग की और इन्हें समंदरी जजीरों और पहाड़ की तरफ भगा दिया। इस कारनामे ने इबलीस के दिमाग में तकब्बुर और गरूर भर दिया। अल्लाह ताला इस मसले की नोयत से मतलब है, मगर इबलीस के लश्कर फरिश्ते इसके खुबस और बातिन को ना पहचान सके। यानी कि अल्लाह ताला को तो पता था, लेकिन फरिश्ते नहीं पहचान सके इसके खबासत को, क्योंकि फरिश्ते आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह ही अलीम और खबीर ज़ात है और इसके अलावा कोई नहीं। रबी बिन अस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने बुध के दिन फरिश्तों, जुमेरात के दिन जिनों और जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जिनों की एक जमात ने ज़मीन में नाशुक्री और कुफ्र किया, जिस पर अल्लाह ताला ने इनकी सरकोबी के लिए फरिश्तों की एक जमात को उतारा। इन्होंने इनसे जंग की और ज़मीन जो फसाद से भरी हुई थी इससे खाली कर दिया। इब्लीस की गुमराही और रसवाई के सबब में अहले इल्म की मुख्तलिफ आरा हैं। एक कौल तो वही है जो मैंने बयान किया कि इसने फरिश्तों के साथ मिलकर अपने ही हम नस्लों के खिलाफ जहाद किया और ये चीज़ इसे तकब्बुर में मुब्तला करके। दूसरा कौल भी इब्ने अब्बास से मनकूल है कि इब्लीस आसमान दुनिया, ज़मीन और इसके दरमियान तमाम इलाके का बादशाह और इंतज़ामिया में से था। ठीक है, जन्नत का मुहाफिज और निगरान भी था। इब्लीस इबादत इलाही में बहुत ज़्यादा मशक्क़तें उठाता था, जिसकी वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आला और बर्तन हूँ, जैसे कि हम लोग इंसान भी हो जाते हैं, और अपने आप को बहुत आला और अरफा और फाजिल और कामिल समझने लग पड़ा। और आखिरकार इसने अल्लाह ताला के सामने भी तकब्बुर का इजहार कर दिया। इससे हमारे लिए भी सबक है कि कभी भी अपनी इबादतों पर जो है अपने आप को आला मनसब और बर्तन नहीं समझना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह के यहाँ कौन मोतबर है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है कि जब अल्लाह ताला अपने अजीज़ तरीन मखलूक की तख्लीक से फारिग होकर अपने अर्श पर रौनक अफरोज़ हुए तो इब्लीस को आसमान दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिसे जिन कहा जाता है और जिनकी पैदाइश आग से हुई है। इनका नाम जिन इसलिए रखा गया कि ये जन्नत के पहरेदार और मुहाफिज थे। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई ने इब्लीस के दिल में फ़ख्र तकब्बुर पैदा कर दिया, हत्ता कि इसने ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया वो मेरी ज़ाती रियाजत का इनाम और फल है। कौल अल्लामा तिबरी कि मूसा बिन हारून ने हमसे इसी तरह बयान किया। और अहमद बिन खुमैसा की रवायत में है कि इब्लीस ने कहा मुझे फरिश्तों पर फजीलत हासिल है। बस जब इसके दिल में तकब्बुर आया तो अल्लाह ताला इसके ख्याल पर मतला हुए और फरिश्तों से फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी रवायत है इब्लीस गुनाह का मुर्तकिब होने से पहले फरिश्तों में से था। उसका नाम अज़ाज़ील था और वो ज़मीन का बाशिंदा था और रियाज़त और मुजाहिद में सबसे बड़ा था। बस इसी चीज़ ने इसे तकब्बुर पर उकसाया और वो फरिश्तों के कबीला जिनसे ताल्लुक़ रखता था। इससे मिलती जुलती एक और रवायत है कि इब्लीस फरिश्तों में से एक फरिश्ता था, इसका नाम अज़ाज़ील था और वो ज़मीन का बाशिंदा और इसको आबाद करने वाला था। फरिश्तों में से ज़मीन के रहायशी फरिश्तों का नाम जिन रखा गया। सईद दुलमसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इब्लीस आसमान दुनिया के फरिश्तों का सरदार था। तीसरा कौल इब्लीस पर लानत के सबब में ये है कि ये असल में इस मखलूक की बाकियात में से है जिसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और इन्हें किसी चीज़ का हुक्म दिया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस कौल को मानने वालों के पास दलील में इब्ने अब्बास से मरवी एक रवायत है कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा फरमाई और इससे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सदा करो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस अल्लाह ताला ने इन पर आग भेजी जिससे इन्हें भस्म कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने एक और मखलूक पैदा फरमाई और इसने कहा मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया, तुम इसे सदा करो। उन्होंने भी इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने आग भेजकर इन्हें भी भस्म कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इनको मौजूदा फरिश्तों को पैदा फरमाया और सजदे का हुक्म दिया तो इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की बजावनी में आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इसके बाद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया इब्लीस इस मखलूक में से था जिसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। चौथा कौल इसके बारे में यह है कि ये इन जिन्नात के वाक़ियात में से है जो ज़मीन पर रहते हैं और इन्होंने ज़मीन में खून बहाया और फसाद बर्पा किया, अपने रब के अहकामात के खिलाफ काम किए। फिर फरिश्तों ने इनसे जंग की और इन्हें समंदरी जजीरों और पहाड़ों की तरफ भेज दिया। ठीक है, शहर बिन होशम से है काना मिनल जिन्नी, इब्लीस जिनों में से था। इब्लीस इन जिनों में से था जिनको फरिश्तों ने शहरों से समंदरी जजीरों और पहाड़ों की तरफ धकेल दिया। किसी फरिश्ते ने इब्लीस को चुबा लिया और अपने साथ आसमान पर ले गया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि फरिश्तों ने जिनों से जंग की, इन्हें कत्ल किया और इब्लीस को कैदी बना लिया जहाँ ये फरिश्तों के साथ इबादत किया करता था। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजा गुजारी का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। बस इसी के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी, सब फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इब्लीस के क्योंकि वो जिन्नों में से था। मैंने आपके सामने तमाम तर अकवाल जिक्र किए हैं लेकिन सबसे सही
اور راجی اور حقیقت بات جو ہے وہ میرے نزدیک اور علماء سلف کے نزدیک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 50۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے کہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اس آیت مبارکہ میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ نافرمانی اس سبب ہوئی کہ وہ جنات جن کے اندر سرکشی اور بغاوت کا مادہ غالب ہوتا ہے، اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ نافرمانی اس سبب سے ہوئی کہ کثرت عبادت، علم کی زیادتی، آسمان و زمین کی بادشاہت اور بغاوت بہشت کی محافظت و نگہبانی کی وجہ سے اس کی طبیعت خود پسندی کا شکار ہو گئی۔ اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس کے علاوہ اور امور بھی اس سرکشی اور بغاوت اور غرور اور تکبر کا سبب بنے، لہٰذا اس کے متعلق کوئی یقینی قطعی دعویٰ بغیر کسی دلیل اور حجت کے ٹھوس نہیں مانا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹھوس چیز ہمارے پاس ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی اختلاف بیانات اور روایات ہیں ان سب کو ہم نے جو ہے ادھر ڈسکس کر دیا۔ لیکن جو صحیح تر روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے بیسیکلی وہ فرشتوں کے ایک گروہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ باقی سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور کمزور روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات باتے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ کرے، لہٰذا وہ 1000 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں فیصلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا نام حکم پڑ گیا اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اور اس کی طرف یہ نام بذریعہ وحی بھیجا جاتا تھا۔ بس اس وقت اس کے دل میں تکبر داخل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے درمیان لڑائی، دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابلیس کی موجودگی میں ہی 2000 سال تک زمین میں خون ریزی کی، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون کے دریا میں داخل ہو گئے۔ اس کمزور روایت کے ماننے والوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے اس قول میں یہ بات وہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ کہف کی آیت کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھکے ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ اثر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ اب کچھ لوگ سننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر کمزور ترین روایات یا تمام قول کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، تمام اقوال کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو ایک ویلڈ قول ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ دیکھیں جب ہم سوشل میڈیا پر یا ویسے کسی کو علمی گفتگو کرتے ہیں تو اس پر ہمیں تمام تر اقوال بتانے پڑتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ایک چیز ایک ویلڈ چیز بتا رہی ہے، ان ویلڈ اٹھ کے کوئی اور بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کی طرف چل دیں گے کہ پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے۔ ویلڈ ان ویلڈ دونوں بتا کر جو ویلڈ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ویلڈ بات یہ ہے کہ جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا کیے تھے۔ زمین میں جنات تھے جنہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کی۔ اس نے جو ہے فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم نسلوں کے خلاف جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوئے، اسے آسمان پر جگہ دے دی اور آسمان دنیا میں اسے تصرف کرنے کا حق دیا۔ اس میں اس چیز کا تکبر آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں آتا ہے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو اس زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرتا پھرے؟ یہ فرشتوں کا کہنا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا سرکش جنات کی طرف آگ بھیجی جس نے ان کو جلا ڈالا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جو اس قوم پر اترا تھا تو وہ آسمان پر چڑھ گیا اور فرشتوں کے درمیان رہنے لگا اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ اس جیسی عبادت اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ بس وہ اس عبادت اور ریاضت میں بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوا اور ابلیس نے سرکشی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں زمین پر، جس پر انہوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہاں کہ آپ زمین میں ایسا شخص پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے۔ تو اب اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا کہ انسان پیدا ہو کر یہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایک قوم جنات زمین پر بس چکے تھے اور وہ فرشتے آئینی مشاہدہ کر چکے تھے کہ انہوں نے زمین میں فتنہ فساد اور خون ریزی کی، لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، جہاں ان میں برے ہوں گے وہاں ان میں اچھے بھی ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتوں کے ایک گروہ جس کا نام جن ہے جو آگ سے بنے ہیں، کیونکہ تمام تر فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے سوائے اس گروہ کے جو جنات کا گروہ ہے، یہ جنوں میں سے تھا۔ اور یہ آسمان پر کیا کر رہا تھا جبکہ جنات زمین پر تھے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے ہم نسلوں نے خون ریزی کی، جس کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر فرشتوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں مار مار کر زمین کے کناروں اور پہاڑوں کی طرف
بھیج دیا، اور اس نے اپنے ہم نسلوں کے خلاف ہی فرشتوں کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کیا تھا، اور بعد میں اللہ نے اسے آسمان پر جگہ دی، وہاں پر اس نے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انعامات بھی دیے، جنت کا نگران اور محافظ بھی بنایا، زمین و آسمان میں جا بھی سکتا تھا، لیکن یہ سب چیزیں اسے حسد میں مبتلا کر گئی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔